السلام علیکم دوستوں، ہم سن رہے ہیں سسپینس ناول تابوت بائی ایم اے راحت۔ آپ کو کیسی لگ رہی ہے یہ ناول؟ اپنی رائے ضرور مجھے بتائیں۔ اب سنتے ہیں ایپیسوڈ 10۔ کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں ہماری گفتگو کوئی نہ سن سکے؟ اس کمرے میں ہماری گفتگو کون سن سکتا ہے اور اس وقت؟ نہیں خاتون، کوئی ایسا انتظام کرنا ہوگا۔ تو انتظام کیے دیتی ہوں، خاتون نے کہا اور پھر ایک دیوار کی طرف بڑھ گئیں۔ انہوں نے دیوار پر نصب ایک لمبا سوئچ اوپر کی جانب کیا اور دروازے پر جست کی پلیٹیں آ پڑیں، گویا کمرہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہو گیا تھا۔ یہی کیفیت یہاں موجود دو بڑی بڑی کھڑکیوں کی تھی، ان پر بھی جست کی چادروں نے پردہ ڈال دیا تھا۔ اب یہ کمرہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہے۔ آؤ بیٹھو۔ وہ کون سی اہم بات ہے جس کا تمہیں اس کوٹھی میں سن لیے جانے کا خدشہ ہے؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں خاتون بلیگا کہ در حقیقت میں عاطف کمال نہیں ہوں تو کیا آپ کو حیرت نہیں ہوگی؟ خاتون بلیگا چونک کر مجھے دیکھنے لگیں، چند لمحات خاموش رہیں، پھر بولیں، آگے بولو۔ آگے بولنے سے پہلے میں آپ کو یہ یقین دلا دینا چاہتا ہوں کہ میں عاطف کمال نہیں ہوں۔ تو پھر کون ہو؟ خاتون بلیگا اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک ایسی کرسی پر جا بیٹھیں جسے ڈیکوریشن پیس ہی کہا جا سکتا تھا۔ بہت ہی عجیب سی کرسی تھی اور چند ہی لمحات میں مجھے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ یہ جادوئی کرسی بہت سی خوبیوں کی حامل ہے۔ یعنی اگر خاتون بلیگا اس پر بیٹھی ہوں تو دشمن انہیں آسانی سے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرا نام منصور ہے، میں نے کہا۔ لیکن کیا تمہارے چہرے پر میک اپ ہے؟ افسوس، نہیں، یہ میری اصلی شکل ہے۔ عاطف، اگر یہ کوئی سنجیدہ مذاق ہے تو تم یہ بات جانتے ہو کہ بعض حالات میں کسی مذاق کو پسند نہیں کرتی۔ میں آپ سے کسی مذاق کی جرات نہیں کر سکتا میڈم۔ یہ حقیقت ہے کہ میرا نام منصور ہے اور مجھے عاطف کمال بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ خاتون بلیگا کے لہجے میں بے پناہ سکون تھا۔ حارث شاہ نامی ایک شخص نے، جو بھاری بھرکم جسم کا مالک ہے، میں نے کہا، اور اس بار خاتون بلیگا کا ذہن جاگ گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چونکے ہوئے انداز میں منہ کھول کر مجھے دیکھنے لگی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ حارث شاہ؟ اچھا، لیکن اگر ایسی بات ہے تو تم مجھ پر اپنا اصلیت کیوں ظاہر کر گئے؟ تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں خاتون، اجازت دیجیے۔ دیکھو نوجوان، تم جو کوئی بھی ہو، ان الفاظ نے میرے دل میں تمہاری وہ قدر و عزت ختم کر دی ہے جو عاطف کمال کی حیثیت سے قائم تھی۔ اور اب بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنی شخصیت پر سے ایک ایک نقاب ہٹا دو اور مجھے کسی سوال کا موقع نہ دو۔ جی بہت بہتر میڈم۔ اور پھر میں نے خالہ شہادت کی کھولی سے نکلنے اور خاتون بلیگا تک پہنچنے کی ساری روادات تفصیل سے سنا دی۔ عاطف کمال کہاں ہے پھر؟ خاتون بلیگا نے گررائے ہوئے لہجے میں کہا۔ خدا کی قسم خاتون بلیگا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، سوائے اس کے کہ حارث شاہ نے مجھے عاطف کمال بنا کر آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ خاتون بلیگا کے چہرے کی کیفیت ایک دم تبدیل ہو گئی تھی۔ بظاہر وہ پروقار نظر آنے والی عورت اس وقت نہایت خونخوار نظر آ رہی تھی اور اس کے چہرے پر وحشت کے آثار بکھر گئے تھے، لیکن چند لمحات کے بعد اس کا چہرہ آہستہ آہستہ پرسکون ہو گیا اور پھر اس نے کہا،
تمہارا یہ انصاف کسی حد تک میرے حق میں جاتا ہے، اور یقیناً اس کا اظہار کر کے تم نے مجھ پر احسان بھی کیا ہے، ورنہ میں تم اور عاطف کمال میں کوئی تمیز نہ کر سکی تھی، اور شاید کل کا دن میرے لیے زندگی کا پچھتاوا بن جاتا۔ لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ پر یہ انصاف کر کے حارث شاہ کو اپنا دشمن کیوں بنا لیا؟ خاتون: فصاحت خاطری کے آدمیوں سے جان بچانے کے لیے میں نے آپ کی پناہ لی تھی، ورنہ شاید دوبارہ آپ تک عاطف کمال کی حیثیت سے میں نہیں آتا۔ میں وہ سب کچھ نہیں چاہتا جس کے لیے مجھے مجبور کیا گیا ہے، اور پھر مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ میں آپ کے پاس کچھ وقت گزار کر کہیں اور بھاگ جاتا۔ لیکن کیا آپ اس بات پر یقین کریں گی خاتون کہ حارث شاہ کا ایک آدمی آپ کی اس کوٹھی میں بھی موجود ہے؟ کیا؟ خاتون بلیغا پھر سے اچھل پڑیں۔ جی ہاں، وہ آپ کے ایک ملازم زاہد فراز کی حیثیت سے یہاں کام کر رہا ہے، اور جب میں یہاں پہنچا تو اس نے فوراً ہی حارث شاہ کو اطلاع دے دی کہ میں خاتون بلیغا کے پاس آ گیا ہوں۔ حارث شاہ نے اس کے ذریعے میرے لیے ایک نیا پیغام بھجوا دیا۔ نیا پیغام آخر کیا ہے؟ خاتون بلیغا نے پوچھا۔ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ وہ کام جو عاطف کمال کے ذریعے کرانا چاہتے تھے وہ کسی اور ذریعے سے ہو گیا ہے۔ اوہ، کیا واقعی؟ خاتون بلیغا اس بار اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئیں۔ وہ چند لمحات پریشانی کے انداز میں کچھ سوچتی رہیں، پھر بولیں، اگر حارث شاہ نے یہ سوچا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے حماقت کر ڈالی، کیونکہ اگر اس نے کسی اور ذریعے سے یہ سب کچھ خاتون بلیغا ایک دم خاموش ہو گئیں، اور پھر بولیں، تو وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ جی ہاں، اور یہ ذمہ داری میرے سپرد کی گئی ہے، اور اس کے لیے مجھے ایک اچھا خاصا معاوضہ دیا جائے گا۔ کمال کے آدمی ہو تم۔ ایسی بات ہے تو تم نے مجھے خاموشی سے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ اس لیے خاتون بلیغا کہ میں صرف زمانے کا ستایا ہوا ہوں، پیشہ ور قاتل نہیں ہوں۔ زندگی میں کبھی ایک کتا بھی نہیں مارا، پھر ایک انسان کی جان میں کیسے لے سکتا ہوں؟ میں آپ کے احسانات کا صلہ اسی شکل میں دے سکتا تھا کہ آپ کو اپنے اور حارث شاہ کے بارے میں اطلاع دے کر آپ کی زندگی کو بچا سکوں۔ خاتون بلیغا چند لمحات خاموشی سے کچھ سوچتی رہیں، پھر اس کرسی سے اٹھ کر ایک صوفے پر جا بیٹھیں۔ واقعی تم نے ایسا کیا ہے، میں اس بات کی معترف ہوں۔ بہرحال حارث شاہ جس غلط فہمی کا شکار ہوا ہے وہ بھی میرے لیے کارآمد ہی ہے، بلکہ ایک خوشخبری ہے۔ تشویش صرف یہ ہے کہ اصلی عاطف کمال کہاں گیا؟ خدا جانے، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو پھر لیکن ٹھہرو، تم کہہ رہے تھے کہ زاہد فراز ان کا آدمی ہے؟ جی ہاں، میں آپ کو اس کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ ہاں، میں ثبوت چاہتی ہوں۔ تو پھر آپ مسہری پر لیٹ جائیے اور اس طرح بے سود ہو جائیے جیسے میں نے آپ کو قتل کر دیا ہو۔ طریقہ قتل آپ کو گلا گھونٹ کر مارنا تھا۔ میں آپ کے چہرے پر تکیہ رکھ دیتا ہوں، آپ بالکل سانس بند کر دیجیے۔ زاہد فراز کو بلا کر آپ کی لاش دکھائی دیتا ہوں۔ گڈ، اچھا آئیڈیا ہے، ایسا کر لو، خاتون بلیغا نے کہا، اور میں اس سلسلے میں عمل کرنے لگا۔ خاتون بلیغا کو میں نے اس طرح بے ترتیب کر کے مسہری پر لٹا دیا کہ وہ بالکل ہی بے سود معلوم ہو۔ اس کے بعد میں دروازے پر جا پہنچا۔ جست کی پلیٹیں میں نے خاتون بلیغا کی ہدایت پر دیوار میں لگا ہوا سوئچ نیچے کر کے ہٹا دیں، اور اس کے بعد دروازہ کھول دیا۔ میں وحشت زدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ زاہد فراز اسی ستون کی آڑ سے نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ کہو دوست، کیا خبر لائے ہو؟ اندر آ جاؤ، میں نے کہا، اور وہ خود دروازے کی طرف مڑ گیا۔ زاہد فراز بے اختیارانہ انداز میں اندر آ گیا۔ خاتون بلیغا کی مسہری پر اس نے نظر ڈالی، اور پھر اس کے حلق سے پرمسرت آواز نکلی،
تو تم نے اپنا کام مکمل کر لیا منصور؟ ہاں، دیکھ لیا۔ حارث شاہ کے کہنے کے مطابق میں نے خاتون بلیغا کو ہلاک کر دیا ہے، لیکن اب میرے تحفظ کا بندوبست بھی کر دیا جائے۔ تم حارث شاہ کو نہیں جانتے منصور، وہ دوستوں کا بہترین دوست اور دشمنوں کا بدترین دشمن ہے۔ خاتون بلیغا کی موت سے تہران میں ایک طوفان برپا ہو جائے گا، اور اس وقت اس کے قاتل کی تلاش کے لیے پولیس ہر وہ کارروائی کرے گی جو ہو سکتی ہے، مگر تم مطمئن رہو، حارث شاہ تمہارا ہر طرح سے تحفظ کرے گا۔ خاتون بلیغا بے سود پڑی ہوئی تھیں۔ یہ الفاظ کم از کم میری پوزیشن مکمل طور پر صاف کر دیتے تھے۔ چنانچہ زاہد فراز میرا بازو پکڑ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا، لیکن ابھی زاہد فراز دروازے تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ عقب سے خاتون بلیغا کی آواز سنائی دی، بس رک جاؤ۔ اس آواز نے مجھ پر تو کوئی اثر نہیں کیا تھا، لیکن زاہد فراز اس طرح پلٹا تھا جیسے عقب سے کوئی گولی لگی ہو۔ اس نے پلٹ کر خاتون بلیغا کو دیکھا۔ خاتون بلیغا ایک عجیب ساخت کا پستول ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ یہ پستول یقیناً ان کی مسہری کے کسی دراز ہی میں موجود ہوگا۔ ہمیں ذرا برابر آہٹ نہیں ملی تھی، اور خاتون بلیغا نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ اس کی نال تقریباً 2 انچ چوڑی تھی اور پچھلا حصہ چوڑا تھا۔ خاتون بلیغا نے پستول کے اشارے سے مجھے ایک طرف ہٹنے کے لیے کہا۔ جوں ہی میں زاہد فراز کے نزدیک سے ہٹا، انہوں نے فائر کر دیا۔ پستول سے گولی کی بجائے ایک عجیب سا غبار نکلا تھا، جس نے برق رفتاری سے بڑھ کر زاہد فراز کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور پھر جب زاہد فراز کے گرد سے غبار چھٹا تو میں نے زاہد فراز کو سلو موشن میں نیچے گرتے ہوئے دیکھا۔ یقیناً وہ بے ہوش کر دینے والا غبارہ تھا۔ خاتون بلیغا کے چہرے پر پتھروں کا سا سکون نظر آ رہا تھا۔ وہ چند لمحات زاہد فراز کو دیکھتی رہیں، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھیں اور پاؤں کی ٹھوکر سے اسے سیدھا کر دیا۔ پھر وہ میری طرف رخ کر کے بولیں، تمہارا شکریہ منصور، میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ اس وقت تم نے میری زندگی بچائی ہے، لیکن یہ حارث شاہ، اس نے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے ساتھیوں کی زندگی کا چراغ بھی گل کر دیا ہے۔ اب اسے کون میرے ہاتھوں سے بچا سکتا ہے؟ خاتون بلیغا، میں نے یہ حقیر سی خدمت انجام دے کر اگر واقعی آپ کے لیے کچھ کیا ہے تو اس کے بدلے اللہ کے واسطے مجھے ایران سے نکالنے کا بندوبست کر دیجیے۔ اطمینان سے بیٹھو۔ اگر کوئی خطرہ محسوس کرتے ہو تو ایک بار پھر اس کمرے کو ساؤنڈ پروف کر دو، اس کے ہاتھ پاؤں کس کر باندھ دو۔ میں نے زاہد فراز کے بارے میں خاتون بلیغا سے پوچھا اور وہ زہریلے انداز میں مسکرا دیں۔ ہاتھ پاؤں؟ یہ کم از کم 1 ہفتہ تک اپنے بدن کو ہلا بھی نہیں سکے گا۔ پڑا رہنے دو بدبخت کو اسی طرح، انہوں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، اور میں آگے بڑھ کر ان کے اشارے پر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے میرے بدترین دشمن سے نہ صرف بچایا بلکہ اس حقیقت کا اظہار بھی کر دیا جو بہت دنوں سے میرے دل میں مچل رہی تھی۔ براہ کرم مجھے اپنے اس راز کے بارے میں کچھ نہ بتائیے گا خاتون، میں ویسے بھی ایک بے تعلق سا انسان ہوں اور ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے مجھے کچھ بتا دیا تو ممکن ہے کسی دوسرے ذریعے سے آپ کی ان باتوں کے افشاں ہونے کے بعد آپ مجھ پر ہی صبح کرنے لگیں۔ میں تمہیں کچھ نہیں بتانے جا رہی منصور، بس تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا مجھے۔ ہاں، ابھی تم نے کچھ الفاظ کہے تھے اور کہا تھا کہ تم ایران سے باہر جانا چاہتے ہو۔ جی ہاں، یہاں میں ایسے حالات میں گرفتار ہو گیا ہوں کہ میرے لیے بڑی مشکلات پیش آ گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا، اتنے بڑے بڑے لوگوں سے میں بے وطن کس طرح نپٹ سکتا ہوں؟ آپ کسی بھی طرح مجھے ایران سے باہر نکال دیجیے۔ صرف 24 گھنٹے صبر کر لو، 24 گھنٹے کے بعد میں تمہارے پرآسائش سفر کا بندوبست کر دوں گی۔ تم اطمینان رکھو، تمہیں یہاں سے نکلنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔
یہ 24 گھنٹے میرے لیے کہیں موت کی ساعت نہ لے آئیں۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ کسی کی عز و رات نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ان جیسی کالی بھیڑوں سے مجھے خطرہ ضرور ہے۔ یہ بے شک میرا قدیم ملازم ہے، پتہ نہیں وہی ہے یا کسی نے اس کا میک اپ کیا ہوا ہے۔ تمہارے تحفظ کے لیے یہاں ایک تہہ خانہ موجود ہے جس میں تم اطمینان سے وقت گزار سکو گے، صرف 24 گھنٹے۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ 24 گھنٹے کے بعد تمہیں تمہارے اس احسان کا صلہ دے دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ خاتون، آپ نے میرے بدن میں نئی زندگی دوڑا دی ہے، میں نے کہا، اور خاتون بلیغا کچھ سوچنے لگی۔ پھر انہوں نے مجھے انگلی سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ اپنی خوابگاہ کے ایک ایسے حصے میں پہنچ گئیں جہاں دیوار کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، لیکن دیوار پر آویزاں ایک تصویر پر انگلی رکھ کر خاتون بلیغا نے اس دیوار میں ایک سقاف پیدا کر دیا۔ یہ سقاف اسی تہہ خانے کا ایک راستہ تھا جس کا وہ مجھ سے ذکر کر چکی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک انتہائی آرام دہ ایئر کنڈیشنڈ خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا جہاں ملحقہ غسل خانہ بھی تھا، مطلب اٹیچ باتھ روم بھی تھا، اور آرام کے لیے نفیس قسم کی مسہری بھی تھی۔ تمہاری ہر طرح سے حفاظت کی جائے گی۔ 24 گھنٹے ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو کر گزارو اور اس کے بعد تمہیں ایران سے نجات مل جائے گی۔ اب میں چلتی ہوں، خاتون بلیغا نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد تہہ خانے کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے اپنے اس نئے قید خانے کو دیکھا اور اس کے بعد مسیری پر دراز ہو گیا۔ لیٹتے ہی ذہن پر خیالات کا حملہ ہونے لگا، لیکن اس وقت میں نے اپنی قوت ارادی سے کام لے کر ذہن کو ان خیالات کی جد سے آزاد کر لیا۔ یہ خیالات تو اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچہ اپنے آپ کو ہر قسم کے خطرات سے بے نیاز کر کے صرف آرام کرنا تھا، اور میں آرام کرتا رہا۔ چنانچہ اپنے آپ کو ہر قسم کے خطرات سے بے نیاز کر کے صرف آرام کرنا تھا، اور میں آرام کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد نیند آ گئی۔ جب جاگا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ بھوک لگ رہی تھی۔ خاتون بلیغا نے مجھے 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے، اور ان 24 گھنٹوں میں سے 11 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ابھی تو بہت وقت باقی تھا، چنانچہ اپنے لیے کوئی دلچسپ مشغلہ تلاش کرنا ضروری تھا تاکہ وقت گزر سکے۔ غسل وغیرہ کر کے میں انتظار کرنے لگا کہ شاید خاتون بلیغا میرے لیے ناشتے وغیرہ کا بندوبست کریں گی۔ تہہ خانے میں صرف غسل خانہ تھا یا پھر آرام کرنے کی جگہ؟ ایک الماری پر کچھ کتابیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ کھانے پینے کا بندوبست باہر ہی سے ہو سکتا تھا۔ پتہ نہیں خاتون بلیغا نے میرے لیے ناشتہ کیوں نہیں بھیجا۔ ممکن ہے مصروف ہو گئی ہوں۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں تھی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ وقت گزاری کے لیے کتابیں ٹٹولنے لگا اور پھر اس تہہ خانے کو پوری طرح کھنگال ڈالا۔ کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ جب 12:30 بج گئے تو غسل خانے میں جا کر چلوؤں سے پانی پیا اور پیاس بجھا کر بھوکے پیٹ مسیری پر آ لیٹا۔ شدید جھنجھلاہٹ ذہن پر طاری ہو رہی تھی۔ عجیب میزبان تھی یہ عورت۔ کم از کم کمبخت کو میرے لیے ناشتے وغیرہ کا تو بندوبست کرنا ہی چاہیے تھا۔ اب تو کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ ممکن ہے ناشتہ اور کھانا ایک ساتھ ہی مل جائے۔ ظاہر ہے اپنے دشمنوں سے واقف ہونے کے بعد وہ ان کے ساتھ مصروف ہو گئی ہوں گی۔ انتظار اور صرف انتظار۔ 2:30 بجے کے قریب ایک بار پھر غسل خانے میں داخل ہوا اور پانی پی کر پیاس بجھائی، لیکن نہ جانے کیوں دل کو ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہونے لگا تھا۔ خاتون بلیغا کی مسلسل گمشدگی کیا معنی رکھتی ہے؟ 24 گھنٹے تک کیا وہ مجھے بھوکا ہی رکھیں گی؟ میں انتظار کرتا رہا اور اب تو مجھ پر نکاہت سی طاری ہونے لگی، یہاں تک کہ رات کے تقریباً 10 بج گئے۔ اب کیفیت یہ تھی کہ پورے بدن پر سنسناہٹ طاری تھی۔
پانی پینے کی کوشش کی تو متلی سی ہونے لگی، چنانچہ اب پانی پینا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ خاتون بلیغا اگر میرے سامنے آئی تو کم از کم اس کی شکل پر تھوک تو ضرور دوں گا میں نے غصیلے انداز میں فیصلہ کیا۔ 11:30، 12 اور پھر 24 گھنٹے پورے ہو چکے تھے اور ان 24 گھنٹے میں ایک کھیل بھی میرے منہ میں نہیں گئی تھی۔ میں اب خاتون بلیغا کو کوسنے کا سلسلہ بھی ترک کر چکا تھا اور نہ جانے کیوں مجھ پر ایک خوف سا طاری ہو گیا تھا۔ خاتون بلیغا کے علاوہ کسی اور کو یہ بات نہیں معلوم کہ میں تہہ خانے میں قید ہوں۔ تہہ خانے کا راستہ بھی مجھے نہیں معلوم تھا۔ اگر خاتون بلیغا کسی وجہ سے مصروف ہو کر مجھے بھول گئیں تو کیا اس تہہ خانے میں دم توڑ دینا پڑے گا مجھے؟ نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر 4 بج گئے اور اب مجھ پر ہیجان طاری ہونے لگا۔ میں تہہ خانے کے دروازے کے پاس پہنچا اور اسے کھولنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن مشینی دروازہ اتنی آسانی سے تو نہیں کھلتا۔ پتہ نہیں اندر سے اس دروازے کو کھولنے کا کوئی نظام بھی تھا یا نہیں۔ میں اپنی سی ہر کوشش کر چکا تھا لیکن دروازہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ مجھے اندازہ تھا کہ خاتون بلیغا نے اس عمارت میں اپنے تحفظ کا معقول بندوبست کر رکھا ہے۔ اس ساؤنڈ پروف کمرے کو دیکھ کر اس بات پر یقین ہو جاتا تھا کہ تہہ خانے تک کسی اور کا پہنچنا ممکن نہیں ہے، لیکن اب جتنا وقت گزر چکا تھا اس کے تحت اب یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی کہ یا تو خاتون بلیغا تہران سے کہیں باہر چلی گئیں یا پھر کسی حادثے کا شکار ہو گئیں۔ لیکن وہ اگر کسی حادثے کا شکار ہوئی بھی ہیں یا کسی بہت ہی اہم سلسلے میں مصروف ہو بھی گئی ہیں تو میرا کیا ہوگا؟ کیا میں اسی تہہ خانے میں سسک کر مر جاؤں گا؟ تہہ خانہ ایئر کنڈیشنر تھا، ایئر کنڈیشن برابر چل رہے تھے، جس کی وجہ سے اندر کی فضا معطل تھی، ورنہ شاید دم گھونٹ کر ہی مر جاتا، کیونکہ ایئر کنڈیشن ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا ذرا سا بھی گیپ نہیں چھوڑا تھا جس سے نکلنے کا راستہ یا پھر باہر نکلنے کا کوئی راستہ میں نکال سکتا۔ صرف کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی تھی جو وقت کا احساس دلا رہی تھی، بشرطے کہ دن اور رات کو یاد رکھا جا سکے۔ ساری رات گزر گئی اور پھر تقریباً صبح کے 7 بج گئے۔ اب میرے ذہن نے ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ عجیب طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ کبھی کوہ کاف کی وادیوں کی سیر کرنے لگتا اور کبھی جہنم زار نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہوتی جا رہی تھیں۔ شدید نکاہت آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا، میں مسیری پر سے اتر کر اب زمین پر آ پڑا تھا۔ کافی دیر تک زمین پر لوٹیں لگاتا رہا۔ بھوک جب ناقابل برداشت ہو گئی تو پھر ایک بار غسل خانے کی طرف کا رخ کیا۔ پانی کا البتہ معقول انتظام تھا۔ چند چلو پانی پیا تو غسل خانے کے فرش پر ہی لیٹ جانے کو جی چاہا، اور میں نے اپنی اس چاہت کو نظر انداز نہیں کیا اور کپڑوں سمیت غسل خانے کے فرش پر لیٹ گیا۔ پھر مزید وحشت ہوئی تو شاور کھول دیا۔ ٹھنڈے پانی کی فواریں میرے بدن پر پڑنے لگیں۔ یہ فواریں مجھے بار بار چونکا دیتی تھیں۔ ذہن تو سونے کی کوشش کر رہا تھا، شاید جان کنی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ دن بھی رفتہ رفتہ گزر گیا۔ پھر رات کے تقریباً 8:30 بجے تھے جب میں نے اپنی بھرپور قوتیں جمع کر کے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں بری طرح مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ ان الفاظ کا میرے ذہن سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرا ذہن تو سوچنے سمجھنے کی قوت ہی نہیں رکھتا تھا۔ آواز بھی شاید چڑیا کی چوں چوں کی طرح نکل رہی تھی، کیونکہ حلق میں چیخنے کی شکست ہی کہاں تھی۔ بڑی عجیب سی موت مقدر میں لکھی تھی، جس کا تصور بھی نہیں کیا تھا کبھی میں نے۔ غسل خانے سے باہر نکل آیا اور کمرے کے فرش پر پڑا ہوا تھا۔
بار بار ہاتھ پیروں میں انٹھن ہونے لگتی اور جان ہاتھ پیروں کے راستے باہر نکل رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، ہاتھ کسی سے پر پڑا تھا اور اس کے بعد ایک عجیب سی اسمیل نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ آنکھیں شاید خود بخود کھل گئی تھیں، ورنہ انہیں کھولنے میں میری قوت ارادی کو کوئی دخل نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جو کچھ نظر آیا اس وقت وہی نظر آنا چاہیے تھا۔ میرے نزدیک ایک تھال رکھا ہوا تھا جس میں بھنا ہوا مرغ اور کچھ سلائس اور چائے کے برتن نظر آ رہے تھے۔ اس وقت ان کے علاوہ اور کیا تصور میں آ سکتا تھا بھلا میرے؟ میں پرمسرت نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اب دو نادیدہ ہاتھ میرے چہرے کی طرف بڑھنے لگیں اور مرغ کی ران میرے منہ میں ٹھونس دیں گی، پھر میں اسے چبا جاؤں گا۔ اس طرح کے خیالات میرے آگے آ رہے تھے۔ اس طرح میرا منہ چلنے لگا اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی مرغ کی ران چبا رہا ہوں۔ میں نے ران چبا کر معدے میں اتاری اور کچھ تقویت کا احساس ہوا۔ پھر میں مزید گوشت کھاتا رہا۔ اس کے بعد سلائس کا ایک ٹکڑا بھی میرے منہ میں آ گیا اور معدے میں حیرت انگیز طور پر توانائی پیدا ہونے لگی۔ اس توانائی نے ہوش و حواس کسی حد تک بحال کیے، حالانکہ یہ صرف ایک تصور تھا، ایک خواب تھا جو میں دیکھ رہا تھا۔ یعنی معدے کی توانائی نے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ خواب آخر کیسا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکائے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یقین نہ کرنے والی بات تھی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تہہ خانے کے دروازے کی سمت دیکھتا رہا۔ یہ کون کرم فرما رہا تھا جو میرے لیے یہ خانے نعمت پہنچا گیا تھا؟ ہاں، یہ سب کچھ غلط نہیں تھا۔ میرے سامنے بڑی سی ٹرے رکھی ہوئی تھی، خوبصورت کتیلی سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور مرغ مسلم کا بہت بڑا حصہ ابھی پلیٹ ہی میں موجود تھا، لیکن تہہ خانے کا دروازہ بدستور بند تھا، کھولنے والے کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ یہ ساری باتیں بھلا اس وقت سوچنے کی کہاں تھی؟ میں تو اس مرغ کو دیکھ کر ہی فرط مسرت سے پاگل ہو گیا تھا، اور پھر اتنی مختصر مدت میں پورا مرغ مسلم 1 درجن سلائس کے ہضم کر جانے کا ریکارڈ ہی قائم کیا تھا میں نے۔ پیٹ بھر گئی تو چائے کی طلب محسوس ہوئی اور میں نے چائے کی پیالی میں کتیلی سے چائے اونڈیلی۔ واہ، کیا چیز تھی، کیا بات تھی! جب چائے کی 2 پیالیاں پی چکا تو پھر میری نگاہیں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ اگر خاتون بلیغا یہاں آئی تھی تو اس طرح یہ سامان رکھ کر خاموشی سے کیوں چلی گئیں؟ اسے یہ اندازہ تو ہوگا کہ میں کب سے بھوکا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ شرمندگی کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہو۔ گوشت کی وہ ران جو میرے تصور کے ساتھ ہی میرے منہ میں چلی گئی تھی اور جس نے مجھے اٹھنے کی قوت فراہم کی تھی، وہ میرے منہ تک کیسے آئی آخر؟ اسے سالم مرغ سے توڑا کیسے گیا؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ذہن اب بھی سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اتنی دیر کے بعد جسم میں غذا پہنچی تھی کہ اعضاء ایک دم اینٹھن سی محسوس کرنے لگے تھے۔ چنانچہ کچھ فاصلے پر پہنچ کر میں فرش ہی پر چت ہو کر لیٹ گیا۔ خاتون بلیغا نے بہرطور دیر سے انتظام کیا تھا، مگر کیا خوب کیا تھا! اس نے واقعی مجھے موت کے منہ سے نکال لیا تھا، لیکن یہ تو عجیب بات ہے، کم از کم اسے مجھ سے گفتگو کرنے چاہیے تھی۔ شرمندگی کسی کی زندگی تو نہیں بچا سکتی نا؟ بہت دیر تک اسی عالم میں لیٹا رہا اور جب بدن کی سنسناہٹ آہستہ آہستہ کم ہوئی تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نیند چونکہ پوری طرح آ چکی تھی، نیم بے ہوشی کے عالم میں بھی کافی وقت گزارا تھا، اسی لیے ذہن پر نیند کا صائبہ تک نہیں تھا۔ چائے کی کتیلی میں کچھ چائے اور بچی ہوئی تھی جس نے میں نے احتیاطاً معدے میں اتار لیا کہ کہیں اس کے بعد پھر مجھے طویل عرصے تک کچھ نہ ملے۔
بہت دیر تک اپنی جگہ بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور دروازے کی جانب چل پڑا۔ کون سا وقت تھا اس کا کوئی اندازہ نہ ہو سکا، اور نہ ہی اس وقت کے بارے میں نے سوچنا چاہا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے اسے آزمانے کی کوشش کی، اور پھر ایک جگہ مجھے دروازہ کچھ ابھرا ہوا سا نظر آیا۔ میں نے انگلیاں پھنسا کر اسے کھولنے کی کوشش کی، اور اس وقت میری مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا جب دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ اس سے پہلے میں اپنی وہ تمام کوششیں کر چکا تھا جو دروازہ کھولنے کے لیے کارآمد ہو سکتی تھی۔ دروازہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ ممکن ہے خاتون بلیغا ہی نے دروازہ کھول کر رکھ دیا ہو۔ کچھ عجیب سی بات تھی یہ، لیکن میں اب ان عجائبات پر غور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس تہہ خانے سے مجھے نجات مل رہی تھی جسے میں اپنی قبر سمجھ بیٹھا تھا، ایک خوبصورت جنت جو بعد میں میرے لیے جہنم زار بن گئی تھی۔ اتنا ہی کافی تھا۔ باہر نکلا تو گھور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا، 2 بج رہے تھے، اور یقیناً رات کے ہی 2 بجے تھے۔ گویا 24 کے بجائے مجھے 48 بلکہ 49 گھنٹے گزر چکے تھے، یا ممکن ہے عالم بے ہوشی میں اس سے بھی زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ میں نے سوچا، اور اب مجھے خاتون بلیغا کی تلاش تھی۔ میں تاریک عمارت کے مختلف کمروں میں جھانکتا پھرتا رہا۔ کہیں پوری عمارت میں روشنی کی رمق نظر نہیں آتی تھی۔ میں ان کمروں کو ٹٹولتا ہوا راہی داری سے گزر کر بالآخر بیرونی دروازے تک پہنچ گیا، اور جب میں نے بیرونی دروازے سے گردن نکال کر باہر دیکھا تو مجھے کچھ روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی سوئمنگ پول کے اس حصے میں تھی جو گیٹ سے قریب تر تھا، لیکن اس روشنی میں مجھے اور بھی کچھ نظر آیا تھا۔ یہ ایرانی پولیس کے جوان تھے جو کرسیوں پر بیٹھے خوشگپیاں کر رہے تھے۔ ان کے درمیان ایک بیٹری لائٹ جل رہی تھی۔ ان جوانوں کی باتیں کرنے کی آوازیں یہاں تک پہنچ رہی تھیں۔ پولیس؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اور خوف سے ایک ستون کے آڑ میں چھپ گیا۔ عمارت میں گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ گیٹ کے پاس پولیس موجود تھی، پر کیوں؟ آخر کیوں؟ یہ تمام چیزیں ایسی نہیں تھیں جن کے بارے میں سوچنے پر مجبور نہیں ہو جاتا۔ نہ جانے کیا کیا خیالات میرے ذہن کے پردوں سے ٹکرانے لگے۔ اس وقت سیدھا پولیس کے پاس پہنچ جانا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہوگی۔ اول تو میرا شخصیت ہی مشکوک تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ خاتون بلیغا کی رہائش گاہ تھی۔ اس دفعہ تو ملازم بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ یقیناً کوئی حادثہ یا واقعہ پیش آ گیا ہے، میں نے دل ہی دل میں سوچا، اور سب سے پہلے میں نے اس عمارت سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں سے بھاگنے کے لیے مجھے کوئی ایسا راستہ تلاش کرنا تھا جو پولیس والوں کی نظروں سے بچا کر مجھے باہر تک پہنچا دے، اور اس کے لیے میں نے عقبی حصہ منتخب کیا تھا، جس کی دیوار تقریباً 8 فٹ اونچی تھی، جسے عبور کرنا میرے لیے کافی مشکل ثابت ہوا، لیکن زندگی بچانے کے لیے انسان ہر قسم کی جدوجہد کرتا ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں احاطے کے دوسری طرف پہنچ گیا۔ میرے نیچے گرنے سے آواز بھی پیدا ہوئی تھی اور پیروں میں چوٹ بھی لگی تھی، لیکن میں ان دونوں باتوں سے بے پرواہ ہو کر ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ یہ جگہ ایک وسیع میدان تھی جو کافی دور جا کر بہت سارے مکانات کے سلسلے پر ختم ہوتی تھی، جن میں مدھم روشنیاں جلتی نظر آ رہی تھیں۔ میں رکے بغیر دوڑتا رہا اور ان مکانات کے قریب ہی جا کر دم لیا۔ میدان خاصا وسیع و عریض تھا۔ پھیپھڑے میرے دھونکنی بن گئے تھے، لیکن میں ان مکانوں کے نزدیک پہنچ کر بھی وہاں نہیں جا پایا تھا۔ ظاہر ہے رات کے 2 بج گئے تھے، بلکہ اب تو 2:30 یا 2:45 بجے کا وقت ہوگا۔ ایسے عالم میں ایک ایسا شخص جس کے پاس ایران میں دخل ہونے کے کاغذات تھے اور نہ کوئی شناخت تھی، اگر ان تاریک گزرگاہوں پر دوڑتا ہوا پکڑا جائے
تو یقینی طور پر اس کے خلاف بہت سے مقدمات بن سکتے تھے اور مجھے یہاں پر بچانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ یہاں بھی دشمنوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو میرے تعقیب میں دوڑ رہی تھی، جس میں پولیس بھی شامل ہو گئی تھی۔ چنانچہ اب کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں مجھے رات کے ان بقیہ لمحات میں پناہ مل سکے۔ ایسی جگہ کی تلاش میں میں روشن سڑکوں سے گزرتا رہا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک چوراہا نظر آیا جہاں اکا دکا ٹریفک چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایک دو بار میں نے پولیس کی گاڑیاں بھی دیکھی، لیکن میں اپنے آپ کو ایسی تاریک جگہ چھپا لیا جہاں کسی کی نگاہ مجھ پر نہ پڑ سکے۔ یقیناً اس وقت میری حالت بہت خراب تھی۔ خدا خدا کر کے اس قید خانے سے نجات ملی تھی تو اب باہر کی دنیا میرے لیے اتنی ہی تنگ تھی۔ کیا کروں، کہاں جاؤں؟ خدا غارت کرے اس خاتون بلیغا کو جس نے مجھے ایک بار پھر عذاب میں مبتلا کر دیا تھا، حالانکہ میں نے تو اس کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن وہ کمبخت تہہ خانہ میں مجھے بھول کر ایسی روپوش ہوئی تھی کہ پلٹ کر خبر بھی نہیں لی۔ لیکن وہ کھانا اور وہ سب کچھ، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ممکن ہے خاتون بلیغا کسی ایسے جال میں پھنس گئی ہو جس کی وجہ سے خود کو ظاہر نہ کرنا چاہتی ہو۔ ممکن ہے اس سے آگے ذہن نے سوچنا چھوڑ دیا۔ کوئی بھی فیصلہ کن بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ چوراہے پر میں نے اوپری سمت پر تختیاں لگی دیکھیں جو مختلف علاقوں کی جانب اشارہ کرتی تھیں۔ ایک تختی داہنی سمت کی سڑک کی طرف اشارہ کر رہی تھی اور اس پر تبریز لکھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی تبریز تک فاصلہ کی پیمائش بھی۔ تبریز، میں نے ذہن میں سوچا۔ ظاہر ہے یہ فاصلہ میں پیدل نہیں طے کر سکتا تھا، لیکن اس سڑک پر آگے بڑھتا چلا جاؤں تو کسی ایسی جگہ پہنچ سکتا ہوں جہاں میں عام لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہوں۔ شہری آبادی کے بعد یقینی طور پر سنسان علاقہ آئے گا تو کسی جگہ ٹک کر اپنے بارے میں سوچوں گا۔ ممکن ہے مجھے تبریز تک جانے کے لیے کوئی ایسی سواری مل جائے جو میں استعمال کر سکوں اور مجھے کوئی دقت نہ ہو۔ میں یہ فیصلہ کرنے کے بعد اسی سڑک پر چل پڑا۔ آبادی ابھی میلوں دور پھیلی ہوئی تھی اور میں تیز سفر کر کے کم از کم اس کے آخری کنارے تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ مسلسل جدوجہد جاری رکھی جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور برآمد ہوتا ہے۔ میں سب کچھ بھول کر بس اس سڑک پر چلتا رہا، راستے سے گزرتی ہوئی ٹریفک کو ذہن میں رکھا تھا اور اس سے بچتا ہوا چل رہا تھا۔ نہ جانے کتنا سفر طے کیا اور اس کے بعد مجھے آبادی کھال کھال نظر آنے لگی۔ یہ نہائی علاقے تھے، کچھ کارخانے بھی نظر آئے۔ میں ان سب کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتا چلا گیا اور اب اونچے اونچے پہاڑی ٹیلے اور اسی طرح کی چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے اپنے بدن کی تھکن کا کوئی احساس نہیں کیا تھا، بس میرے دل میں خواہش تھی یوں ہی چلتا ہوا تبریز پہنچ جاؤں۔ یہاں سے نکلنے کے بعد ممکن ہے مجھے اپنی دشمنوں سے نجات مل جائے جو بلا وجہ میرے دشمن بن بیٹھے تھے۔ مزید 1 گھنٹے تک چلتا رہا اور پھر جب صبح کی روشنی پھوٹنے لگی تو میرا بدن تھکن سے چور چور ہو گیا تھا۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد میں جس جگہ پہنچا وہاں ایک چھوٹا سا نالہ بہہ رہا تھا جو سڑک کے نیچے سے گزر رہا تھا، اور اس پر ایک چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا جو آگے جا کر ایک موڑ اختیار کر لیتا تھا۔ موڑ کے پاس چند اونچے اونچے درخت تھے جن کے نیچے سرسبز ریشمی گھاس نظر آ رہی تھی۔ بدن کی تھکن بہت زیادہ ہو گئی تھی، چنانچہ یہ گھاس مجھے انتہائی نرم اور آرام دہ محسوس ہوئے۔ میں اس پر لمبا ہو کر لیٹ گیا۔ میں نے درختوں سے کچھ فاصلے پر اس تاریک دھبے پر کوئی توجہ نہیں دی جو بعد میں مجھے نظر آیا تھا، لیکن میں نے اس پر غور ہی نہیں کیا تھا، بس میں آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اپنے قریب قدموں کی چاپ سنائی دی اور چونکہ نیند نہیں آئی تھی اس لیے یہ چاپ سن کر میں اچھل کر بیٹھ گیا۔
روشنی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اطراف کا ماحول اب نگاہوں کے سامنے تھا۔ میں نے اپنے سامنے ایک دراز قامت شخص کو دیکھا جو تعجب خیز نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو اس کے ہونٹوں پر ہنسی آ گئی۔ میں تمہیں مردہ سمجھا تھا، بالکل مردوں ہی کے انداز میں لیٹے ہوئے تھے۔ اوہو، میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب دیکھ لو میں زندہ ہوں۔ ہاں، لیکن یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ کیا دنیا سے بیزار ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں اس آدمی کی شخصیت کا جائزہ لے رہا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر وہ سیاہ دھبا اب نمایاں ہو گیا تھا۔ وہ ایک آئل ٹینکر تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص آئل ٹینکر کا ڈرائیور ہو سکتا ہے۔ حلیے وغیرہ سے بھی یہی لگ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور پھر میرے انداز میں شیرنی گھل گئی۔ آپ کون ہیں؟ انسان، صرف انسان۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا تم مجھے انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ نہیں، آپ تو بہت زیادہ اچھے انسان معلوم ہوتے ہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہاں کیوں پڑے ہوئے تھے؟ تبریز جانا چاہتا تھا اور سفر کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا پیدل ہی ارادہ کر لیا تھا؟ ہاں، سوچا تھا کہ پیدل ہی چلتا رہوں گا اور کبھی نہ کبھی تبریز پہنچ ہی جاؤں گا۔ نہیں، کبھی نہ کبھی نہیں، بلکہ تم جلد ہی تبریز پہنچ جاؤ گے۔ ابھی سفر کرنا پسند کرو گے یا کچھ دیر رکنا چاہو گے؟ کیا مطلب؟ میں اس آئل ٹینکر کا ڈرائیور ہوں اور تبریز ہی جا رہا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہو تو چل سکتے ہو۔ میں خوشی سے اچھل پڑا تھا اور پھر دوسرے ہی لمحے میں اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ آئل ٹینکر بہت شاندار تھا۔ میں نے اس میں بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا تم تنہا ہو؟ تنہا ضرور ہوں، لیکن تم میرے یہ بازو دیکھ لو، تمہاری کسی بھی حرکت پر تمہاری گردن مروڑ دینے کے لیے کافی ہیں۔ اس نے اپنی قوی ہیکل بازوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، میزبان بھی بنے ہو اور خوفزدہ بھی کر رہے ہو۔ پیش بندی کر رہا ہوں۔ اس نے آئل ٹینکر کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ یہاں کیوں رک گئے تھے؟ ایک ٹائر تبدیل کر رہا تھا، اس نے جواب دیا اور میں اسے دیکھنے لگا۔ ڈرائیور کے الفاظ میرے لیے دلچسپ بھی تھے اور اطمینان بخش بھی۔ وہ اپنے لیے پیش بندی کر رہا تھا جبکہ میں اس سے خوفزدہ تھا۔ تن و توس میں وہ مجھ سے کہیں زیادہ تھا۔ تھوڑی دیر مکمل خاموشی رہی۔ ڈرائیور ان سڑکوں کا ماہر معلوم ہوتا تھا، چنانچہ میرے خیال میں وہ آنکھیں بند کر کے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے مجھ سے سوال کیا، کیا تم ایرانی معلوم نہیں ہوتے؟ تمہاری معلومات خاصی اچھی ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ مؤنث اعلیٰ، اس نے جواب دیا اور پھر خود ہی بولا، میں کرد ہوں، کردستان کا رہنے والا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک فخر سا پیدا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور تم؟ میرا یہ اندازہ غلط تو نہیں ہے کہ تم ایرانی نہیں ہو؟ میں تمہارے ایک دوست ملک کا باشندہ ہوں، میں نے کہا، اور وہ پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پاکستانی؟ ہاں، پاکستانی، میں نے جواب دیا۔ میں اس آئل ٹینکر میں تیل لے کر افغانستان اور پاکستان آتا جاتا رہتا ہوں۔ میں ذاتی طور پر پاکستان کو پسند کرتا ہوں۔ میرے قصبے چلو گے؟ ایک کرد باشندہ تمہیں اپنا مہمان بناتے ہوئے فخر محسوس کرے گا۔ کون سا قصبہ ہے تمہارا؟ قزوین سے ایک بس ہمارے پہاڑی قصبے تک جاتی ہے۔ کون سا قصبہ ہے تمہارا؟ قزوین سے ایک بس ہماری پہاڑی قصبے تک جاتی ہے، اس نے جواب دیا۔ اگر موقع ملا تو ضرور چلوں گا۔ کچھ اور فاصلہ طے کرنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تم تعلیم یافتہ آدمی معلوم ہوتے ہو مؤنث؟ ہاں، میں نے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن اس کے باوجود میں آئل ٹینکر چلاتا ہوں۔ اب وجہ مت پوچھنا۔ نہیں، میں وجہ نہیں پوچھوں گا، میں نے کہا۔ کیا تم میرے ساتھ قزوین میں قیام کرنا پسند کرو گے؟ اس کے بعد میں تمہیں تبریز پہنچا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔
میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، تمہارے ساتھ کچھ دیر قیام کر کے مجھے مسرت ہوگی، لیکن کسی اجنبی پر اس طرح اعتماد کر لینا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے مؤنس۔ تم اجنبی نہیں ہو، پاکستانی ہو، اس نے آہستہ سے جواب دیا، اور اس کے لہجے میں گھلی ہوئی مٹھاس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ اس کے بعد میں نے اس کی بات ماننے میں کوئی تعمیل نہیں کیا۔ بالآخر آئل ٹینکر قزوین میں داخل ہو گیا۔ چھوٹی سی نیم بوشیدہ مکانات پر مشتمل یہ آبادی شاید اپنے دوسرے رخ سے خوبصورت ہو، لیکن جس حصے میں مؤنس اعلیٰ نے آئل ٹینکر روکا تھا وہاں مخصوص قسم کے مکانات بنے ہوئے تھے۔ ان کے آگے وسیع و عریض احاطوں میں درختوں کی بہتات تھی۔ آئل ٹینکر کے رکتے ہی تقریباً 12-13 سال کے 2 لڑکے وہاں پہنچ گئے۔ مؤنس نے ان دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیر کر میرا ان سے تعارف کرایا۔ یہ اس کے چھوٹے بھائی تھے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرے گھر میں کوئی بہن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اور چھوٹا بچہ، بس ماں ہے اور ہم تینوں۔ مؤنس اعلیٰ کی ماں قدرے فربہ بدن اور سفید رنگ کی خاتون تھی، جنہیں دیکھ کر خواہ مخواہ احترام کے جذبے پیدا ہو جاتے تھے۔ مؤنس اعلیٰ نے میرا ان سے تعارف کرایا تو انہوں نے بڑی اپنائیت سے میرے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پیشانی چوم کر مجھے دعائیں دیں۔ اس کے بعد خاطر مدارت شروع ہو گئی۔ میں ایک مخصوص قسم کی چارپائی پر بیٹھ گیا اور اسی چارپائی پر مجھے دودھ پنیر سے بنی ہوئی کھیر نما کوئی چیز اور خاص قسم کی روٹیاں فراہم کی گئیں جن پر تل لگے ہوئے تھے۔ لیکن کیا ہی لطف آیا اس کھانے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو محبت پیش کی جا رہی تھی وہ انتہائی قابل احترام تھی۔ رات کو میں اسی احاطے میں سویا اور مؤنس اعلیٰ بہت دیر تک مجھ سے گفتگو کرتا رہا۔ دوسری صبح اس نے جانے کی تیاری کرتے ہوئے کہا، مسٹر منصور، تم بلا صبح جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو، ہم سب تمہاری آمد سے بہت خوش ہیں، لیکن اگر تمہارا فوراً ہی تبریز جانا ضروری ہے تو میں تمہیں وہاں بھیجنے کے انتظامات کیے دیتا ہوں، یا اگر تم چاہو تو میں خود تمہیں تبریز چھوڑ آؤں گا۔ نہیں، اگر تمہارا پروگرام خود وہاں جانے کا نہیں ہے تو اتنی زحمت مت کرو، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تبریز پہنچنے کے لیے مجھے کیا ذریعہ استعمال کرنا چاہیے۔ تمہیں قزوین سے تبریز جانے کے لیے بس مل جائے گی اور اس میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ویسے تبریز میں تم کہاں قیام کرو گے؟ بس جو مناسب جگہ ملی دیکھ لوں گا، میں نے مسکرا کر کہا۔ اگر 3-4 دن کے اندر اندر میں پہنچا تو تمہیں ضرور تلاش کر لوں گا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر وہ مجھے ساتھ لے کر اس جہاں آ گیا جہاں سے میں تبریز جانے والی بس میں سوار ہو سکتا تھا۔ تبریز کے لیے جانے والی بس میں مجھے جگہ مل گئی اور مؤنس نے پرجوش مصافحے کے بعد میری پیشانی چوم کر مجھے رخصت کر دیا۔ بس میں طرح طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سب سے الگ تھلگ ایک کونے والی سیٹ پر بیٹھا رہا اور بالآخر قزوین سے تبریز تک کا سفر طے کیا۔ بس تبریز پہنچ گئی تھی۔ یہاں پہنچ کر میرے ذہن میں تبریز دیکھنے کی خواہش بیدار ہو گئی۔ جب میں یہاں آیا تھا اور کم از کم تہران کی اس پرہول زندگی سے نجات مل گئی تھی تو تھوڑی سی سیاحت کیوں نہ کر لی جائے۔ بس سے اترنے کے بعد میں نے سب سے پہلے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر لینا مناسب سمجھا جہاں قیام کیا جا سکے۔ اندرون شہر بے شمار اعلیٰ پائے کے ہوٹل وغیرہ بھی ہوں گے، لیکن بیرون شہر ہی مجھے فانوس نام کا ایک ہوٹل نظر آ گیا۔ ایک منزلہ عمارت تھی، بے رنگ و روغن۔ یقیناً اس پر رنگ و روغن اس وقت کرایا گیا ہوگا جب اسے تعمیر کیا گیا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے مسافر خانے نما کمرے بنے ہوئے تھے۔ باہر ایک ایسی جگہ بنا دی گئی تھی جہاں آگے کی سمت ہوٹل کا مالک ایک چھوٹی سی میز کے گرد بیٹھا ہوا تھا اور اس کے عقب میں بہت بڑا باورچی خانہ تھا۔ اس نے مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو میں نے اس سے قیام کے لیے جگہ طلب کی۔ کچھ بھی نہیں پوچھا تھا اس بیچارے نے، بس حساب لگا کر روزانہ کے قیام و طعام کا معاوضہ بتا دیا تھا، اور میں نے اسے 1 ہفتے کی پیشگی رقم ادا کر دی، جو شاید اس کے لیے حیرت اور مسرت کی بات تھی۔
کیونکہ اس کے انداز میں تپاک پیدا ہوا تھا، اور اس کے بعد مجھے اس کمرے میں منتقل کر دیا گیا جہاں ہسپتالوں جیسا لوہے کا پلنگ پڑا ہوا تھا، جس پر بہت موٹے سے گدے اور چادر مونڈ دی گئی تھی۔ بیت الخلاء اٹیچ تھا، غسل کے لیے کسی حمام کا رخ کرنا پڑتا۔ یہاں اس کا بندوبست نہیں تھا، لیکن بہرطور یہ جگہ میں نے اس لیے پسند کی تھی کہ یہاں کم از کم عام نگاہوں میں آنے سے محفوظ رہوں گا۔ میں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ شام 4 بجے تک آرام کی نیند سوتا رہا اور پھر 4:30 بجے منہ ہاتھ دھو کر باہر نکل آیا۔ کافی دیر تک میں شہر میں گھومتا رہا۔ بلا شبہ حسین جگہ تھی۔ منفرد قسم کے مناظر یہاں بکھرے پڑے تھے جن سے سکون کے عالم میں لطف اندوز ہوا جا سکتا تھا، اور مجھے یہاں کم از کم ان لوگوں کا خطرہ نہیں تھا جو میری جان کے در پہ تھے۔ ایک چھوٹے سے کھلے ہوئے ریستوران میں بیٹھ کر میں نے قہوہ طلب کیا، اور انتہائی نفیس قسم کے قہوے کی پیالی میرے سامنے لگا دی گئی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اخبار کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ میں نے یوں ہی اس پر پاؤں رکھا، لیکن دفتن ایک چہرے نے میری توجہ اپنی جانب متوجہ کرا لی، جس کی تصویر اخبار میں چھپی ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر اخبار کا وہ ٹکڑا اٹھا لیا۔ یہ 2 دن پہلے کا اخبار تھا، انگریزی زبان میں تھا، اس لیے پڑھنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی تھی، لیکن اسے پڑھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ آخر اس نیوز پیپر میں کیا تھا؟ کیوں منصور کا دل اسے پڑھ کر دھک ہو گیا تھا؟ جاننے کے لیے سنتے ہیں تابوت سسپنس ناول کی اگلی ایپیسوڈ۔